پی ٹی اے کہتی ہے کہ ان کے بھی جانیں گئی ہیں، حکومت کہتی ہے ان کی نہیں گئی، صرف حکومتی اہلکاروں کی گئی ہیں. وٹ ایور دا کیس، بلکہ وٹ ایور کیا، ہم حکومتی اس کے ساتھ ہیں، جان گئی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی تو کسی سائیڈ پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ نمبر ایک بات. یہ کوئی وکٹوریس ہونے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی سائیڈ وکٹوریس نہیں ہے، نمبر ایک چیز. اچھا، نمبر دو چیز یہ کہ دیکھیے وہ جو پی ٹی آئی ہے نا، وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ حقیقی آزادی لینے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، اچھا اب رستے میں کنٹینر تھے نہیں تھے، شیلنگ ہوئی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، جب کہا جاتا ہے کہ جب ان کو رات کو واپس بھیجا گیا تو تب ان سے سختی دکھائی گئی یا وہ آرام سے ہی واپس چلے گئے. واٹ ایور دا کیس، بنیادی بات یہ ہے کہ وہ حقیقی آزادی لینے آ رہے تھے، تو اس میں تو سال بھی لگ سکتا تھا، بہت سارے مہینے بھی لگ سکتے تھے، ہفتہ تو لگ ہی سکتا تھا نا. مطلب آپ ایک آزادی کی جنگ اگر لڑ صاحب نے بہت بڑی بات کر دی کہ اس ملک کے اندر ایک کام کرنے کو ہے اور ہفتے میں ہو گیا وہ کام، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں تو اور ابھی آپ دیکھیں کہ تاریخ ہو گئی تھی 26 نومبر. سو آپ بات کر رہے ہیں نومبر اینڈ دسمبر شروع کی. سو اگر آپ نے اسلام آباد جیسے شہر میں ایک ہفتہ گزارنا ہے تو مجھے جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے، اور ہم فالو کر رہے تھے، ظاہر ہے دونوں سائیڈ کی کوریج فالو کر رہے تھے، حکومت کی، چینلز کی، تینوں سائیڈ کی، بلکہ پی ٹی آئی کی آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چل رہے تھے جو لائیو دکھا رہے تھے. مجھے کوئی ایسی گاڑی نہیں نظر آئی، مجھے کوئی ایسے کھوتے نہیں نظر آئے جی وہ کہیں کہ جی دیکھیں اس پہ ہمارا سامان لدا ہوا ہے، اس پہ ہمارے بسترے ہیں، اس پہ ہمارے رضائیاں ہیں. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی سردی ایک ہفتہ بھی سڑک کے اوپر بغیر بستروں کے، رضائیوں کے کیسے برداشت کرنی تھی. ابھی ہم اس طرف تو آئے ہی نہیں کہ ظاہر ہے کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے، ظاہر ہے مزید انسان جو ہے اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک ہفتہ کیسے سروائیو کرنا تھا، وی ڈونٹ نو. بہرحال ہیونگ سیڈ دس، اگر یہ آگے تھے اتنی دور تو ایک رات میں جانے کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے. اچھا وہ ایک رات میں جب چلے گئے تو اگین ہم حکومتی موقف کے ساتھ ہیں کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ اسلحہ استعمال نہیں ہوا یا زور زبردستی نہیں ہوئی، لیکن حکومتی کسی اہلکار نے شاید لاؤڈ سپیکر پہ یا شاید ادھر جا کے لوگوں سے مل کے اتنا تو کہا ہی ہوگا کہ جی اب آپ واپس چلے جائیں، نہیں تو ہم آپ کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، سم تھنگ آف دیٹ سارٹ، کہ مطلب اب وی مین بزنس، وی آر سیریس. کچھ کہا ہوگا جس پہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا پی ٹی آئی نے کہ جو ہم آئے ہیں زیادہ دن کے لیے لیکن اب ہم آج رات ہی واپس چلتے ہیں. اچھا اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو اس بات پہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے مارا نہیں نا، تو بس ہم سے تو اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، آپ تو کمپلین ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے آپ کو مارا نہیں فزیکلی. لیکن پوری دنیا میں تو اگر آپ کسی کو یہ کہہ بھی دو کہ جی ہم آپ کو اب سوچ رہے ہیں کہ کچھ آپ کے ساتھ کچھ سنجیدہ نوعیت کا کریں، تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ٹراما ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہ مطلب یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں، اس پہ بھی کیس ہو جاتا ہے، اس پہ بھی بہت ساری ریموڈیشن مل جاتی ہے. بنیادی بات میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نمبر ایک، رستے میں جو بھی ان کو صعوبتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، ان کو لایا گیا بغیر رضائی کمبل کے، انہوں نے یہاں آ کے یہ بھی سنا کہ اب واپس جائیں نہیں تو ہم آپ سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. سارا کچھ انہوں نے وہ یہ کیا، کس نے کیا؟ غریب نے. ٹھیک ہے، وہی والی بات کہ پی ٹی آئی کا جو امیر یا جس کو کہتے ہیں کہ کمفرٹیبل ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کا بندہ ہو جائے، یا فالوورز میں بھی سے جو ذرا ایک اور کیٹیگری کا بندہ ہے، لیڈرشپ کو تو چھوڑ ہی دیں، فالوورز میں بھی جو کمفرٹیبل تھا وہ تو آیا نہیں. سو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگین ایک پہلے میں نے آپ کو ریزن دیا کہ کیوں دونوں سائیڈوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے. اب میں دوسری بات یہاں پہ کر کے ختم کرنے لگا ہوں اپنی، کہ دونوں سائیڈوں کو ایک اور چیز پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کے چانس اپنی زندگی پہ چانس کون لے رہا ہے؟ غریب. آپ نے اس کے مالی معاملات ٹھیک کرنے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ حکومت پاکستان ہو، فیڈرل ہو، پنجاب ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے اس کے مالی معاملات ٹھیک کرنے ہیں، نہیں تو وہ چانس لیتا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.